اللہ کسی بندے سے راضی ہے یا ناراض؟ اگر اللہ والے کام کر رہا ہے تو راضی ہے، شیطان والے کر رہا ہے تو ناراض ہے۔ جب ہم سجدہ کریں، سجدہ تلاوت کیا پڑھیں؟ وہی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یا اگر کسی کو آتا ہو تو سجد لک وجہی وشق لک سمعی وبصری، اللہم لک سجدت بک آمنت وعلیک توکلت۔ اگر آئے نہ آئے تو سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایک عورت ہے مطلقہ، 3 دفعہ اس کو طلاق ہو چکی ہے، اب اس کو میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، جس کو پہلے 3 دفعہ طلاق ہو چکی ہے، تمہیں کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہے کہ پھر اسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ اگر کوئی کہے کہ مدینہ شریف میں میرا سلام عرض کریں تو بالکل ٹھیک ہے، کریں۔ مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے آئے ہیں، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ دوسری جگہ کر دی ہے۔ دوسری جگہ کیا مانا؟ یعنی طائف میں جا کے کی ہے؟ کوئی وضاحت کرو نا، دوسری جگہ سے کیا مراد ہے؟ طواف اندر کیا ہے اور صفا مروہ حرم کے باہر ہوٹل کے قریب دوڑے ہو؟ کوئی وضاحت کرو نا، کہاں دوسری جگہ کر دی ہے؟ اگر آدمی نے حمام میں جانے کے بعد احرام کی حالت میں وہاں جو واشنگ لوشن لگا ہوتا ہے، اگر ہاتھ لگا کچھ نہیں ہوتا۔ پان اور سگریٹ سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ نیت پکی ہو تو چھوٹ سکتی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں 30 سال سگریٹ پی، چھوڑی پھینک دی، بس ختم۔ اس کا تعلق ہوتا ہے قوت ارادی سے، کہ فیصلہ کر لے آدمی کہ میں نہیں پینی۔ پاکستان سے عمرے کی ادائیگی کے لیے ٹکٹ سے 3 دن قبل ایام شروع ہو گئے۔ اب نیت کہاں سے کریں؟ آپ کو وہیں سے نیت کر لینی چاہیے تھی، آپ نے نہیں کی ہے، دم پڑ گئی آپ پر۔ اگر بچنا چاہتی ہیں تو طائف جا کے نیت کر کے عمرہ کریں۔ اگر آپ نے وہاں سے نیت نہیں کی تو اب طائف سے کریں، ورنہ دم دینی ہوگی۔ اگر ایک آدمی مریض ہے، اس کو ہم نے ویل چیئر پہ طواف کرا، انشاءاللہ آپ کا بھی ہو جائے گا۔ ہم نے اپنی بچی کا نام دعا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ باپ بیٹے کی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اور اللہ کے نام ہے یا لطیف یا ودود، یہ ایک تسبیح پڑھ کے روزانہ دعا کیا ہے۔ اگر مسافر ہے اور امام مقامی ہے تو پوری نماز پڑھے گا، اور امام کے تابع ہے نا، الگ پڑھے گا تو پھر قصر پڑھے گا۔ بھائی شیعہ لڑکی شادی کیوں نہیں کر سکتی، لیکن شیعہ سنی کی شادیاں نہ کیا کرو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، میرے بہت بڑے دوست تھے، بہت بڑے ذمہ تھے، فوت ہو گئے۔ ان کا پورا خاندان پکے اہل سنت والجماعت، لیکن وہ ذمہ دار آدمی تھا، کسی عورت کے چکر میں آ گیا، اس سے شادی کی، وہ شیعہ تھی۔ اب اس کے مرنے کے بعد بھی یہ نتیجہ ہے کہ کبھی جھنڈے لگے ہوتے ہیں، کبھی مجلس ہو رہی ہوتی ہے، کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے۔ تو ایسا کام کیوں کرو؟ میری بیوی میری بہن کو ہڈی میں تکلیف ہے، نماز میں مسئلہ ہوتا ہے، تو بیٹھ کے آپ پڑھا کریں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ باقی ہر بیماری کا علاج جو ہے نا، سورۃ الفاتحہ سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اس کو خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شافیہ، اس میں شفا۔ اور ایک درد کے لیے میرے آقا نے عمل بتلایا ہے، اگر تمہیں یاد ہو جائے یا نہ ہو تو پھر شاید، مجھے تو نہیں پتہ، یہ فیس بک میں آ جاتا ہے، یوٹیوب میں آ جاتا ہے، اس سے سن کے پھر دیکھ لیں۔
حضور نے فرمایا ہے کہ جس جگہ درد ہونا پہلے درود شریف پڑھو 3 دفعہ نماز والا، جہاں بھی درد ہو، پھر اسی جگہ اپنا دائیں ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 دفعہ پڑھو، پھر درود شریف پڑھو اور پھر دم کر دو۔ تو اگر یہ آپ روز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں وہ درد ختم ہو جائے گا۔ خود حضور پاک پڑھتے تھے، اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟